لوگوں سے پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں وہ تو پروفیشنل تو ہے ہی نہیں ہے. کوئی ماما ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی جس نے ایک پلاٹ سیل کر لیا زندگی میں, آپ اسے پراپرٹی ڈیلر بنا دیتے ہیں, اسے آپ ریل اسٹیٹ کا ڈیلر بنا دو. دیکھیں یہ افسوس اگر سی میری ویڈیو کے اوپر توجہ دیں گے وہ اس لیے کیونکہ وہ باہر جاتے ہی اس لیے یار اسی جو واپس آئیے ساری کوئی اگر پراپرٹی بنی ہوئے تو اس لیے وہ لوگ باہر جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار میرے بھرا نے ایک جگہ فائل دی سی, سوسائٹی فیک نکل گئی ہے. سوسائٹی فیک نہیں ہوتی. جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں نا تو سب سے پہلے آپ ان چند چیزوں کو آپ غور کیجیے گا. یہ میری ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی. آپ نے ڈیلروں کی بات نہیں آپ کو توجہ دینی, یہ آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. ڈیلر اپنے بھائی کے بھی سگے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ نے سنا دلال جو ہے دلال اپنے ماں پیو کے سگے ہوتے ہیں, اپنے ماں پیو کو بیچ دیتے ہیں. ان کے اوپر فوکس کرنا ہے, ان کے اوپر عمل کریں, پھر پراپرٹی خریدے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی بندہ کوئی فراڈ نہیں لگا سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حافظ سہیب احمد, ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ. ایک کنسلٹنٹ ہونے کی حیثیت سے آج میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دینے لگا ہوں اور آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو مڈل کلاس طبقے سے بلونگ کرتے ہیں. یعنی کہ مڈل کلاس طبقے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ انویسٹمنٹ پہ جو کرنا چاہتے ہیں مگر انسٹالمنٹ پہ جاتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کریں, کسی بھی علاقے میں آپ انویسٹمنٹ کریں انسٹالمنٹ کے اوپر, تو کن چیزوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اس کے لیگل ایشوز ہوتے ہیں وہ کیسے چیک کرنے ہیں, اس ڈیزائن کون کر رہا ہے, اس کی پلاننگ کیسی ہے, ڈیولپر کیسا ہے, چارجز اس کے کیا کیا ہوں گے, اس کا پیمنٹ پلان کیسا ہوتا ہے. ہر قسم کی میں گفتگو اسی کے اندر کروں گا. یہ آپ جب پلاٹ یا فائل آپ پرچیز کر لیتے ہیں بعد میں آپ کالے کرتے ہیں جناب یہ تو فائل فیک نکلی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں جو تو پروفیشنل تو ہے ہی نہیں ہے. کوئی ماما ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی جس نے ایک پلاٹ سیل کر لیا زندگی میں, آپ اسے پراپرٹی ڈیلر بنا دیتے ہیں, اسے آپ ریل اسٹیٹ کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک سیکٹر ہے ایک بزنس کا. اس پورے پاکستان کے اکانومی کے خاص حصہ رکھتا ہے اپنا, جس میں روزانہ کے اربوں میں اس کا بجٹ سرکاری خزانے میں جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک اپارٹمنٹ ہے, یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ آپ کی ہماری نسلوں کا سوال ہوتا ہے. اس لیے آپ میری اس ویڈیو کو بغور سے دیکھیں. جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر, دیکھیں ہر مڈل کلاس غریب طبقے کا بندے کا یہی ہوتا ہے کہ یار میں زندگی میں نا کوئی نہ کوئی اپنا پلاٹ بنا لو. بالخصوص اوورسیز لوگ میری ویڈیو کے اوپر توجہ دیں گے وہ اس لیے کیونکہ وہ باہر جاتے ہی اس لیے یار اسی جو واپس آئیے ساڑھے کوئی اگر پراپرٹی بنی ہوئے, تو اس لیے وہ لوگ باہر جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار میرے بھرا نے تو ایک جگہ فائل دی سی, سوسائٹی فیک نکل گئی ہے. سوسائٹی فیک نہیں ہوتی. تبلیغی جماعت والے وہ اکثر کہتے ہیں کہ چور تو چور ہی ہے نا, چوری کا موقع آپ اسے نہ دیں, نہ آپ خود گناہگار ہو نہ اسے گناہگار کریں. جب آپ اپنی بائک بغیر لاک کے آپ باہر کھڑی کر دیں گے, جب آپ اپنا اونٹ بغیر باندھ دیں اللہ کے سپرد باہر کر دیں گے, چور تو نہیں جائے گا, اس کو آپ نے خود موقع دیا ہے, وہ بھی گناہگار ہوگا آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اس لیے جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں نا تو سب سے پہلے آپ ان چند چیزوں کو آپ غور کیجیے گا. یہ میری ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی. آج کل سوسائٹی کا بہت زیادہ چرچہ ہے, میں بھی سوسائٹی کا کام کر رہا ہوں, حتیٰ کہ اس طرح کی معلومات کوئی بندہ کسی کو شیئر نہیں کرتا کیونکہ ہر بندے کا سیکرٹ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے یار جس کو جہاں پہ بدھو بنتا ہے اس کو بدھو بنا دو. تو اس لیے میرا تو آپ کو پتا ہے میں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کی. میں نے پلاٹ سیل کیے ہیں, درجنوں گھر سیل کیے ہیں, فائلوں کا کام کارم شروع کیا ہے. تو الحمدللہ میرے کسی بھی کلائنٹ کو میری طرف سے کچھ نہیں ہے. بھائیوں کی طرح میں کوآپریٹ کرتا ہوں, وہ بھی میرے ساتھ بھائیوں کی طرح کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اچھا, جب آپ کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ نا انویسٹمنٹ کریں نا تو آپ سب سے پہلے دیکھیں اس کا ڈیولپر کون ہے, یعنی کہ اس کو بنا کون رہا ہے, اس کو اون کون کر رہا ہے, اس کا مالک کون ہے, کیا مارکیٹ کے اندر اس کا اچھا تعارف ہے, کیا اس سے پہلے اس نے کوئی پروجیکٹ کیے ہیں, کوئی ڈیلیور کیا کوئی پروجیکٹ اس نے. اگر تو اس نے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے آپ کو جا کے پہلے پروجیکٹ کو دیکھیں کہ 5 سال پہلے جب یہ یا 10 سال پہلے یہ جب پروجیکٹ آیا تھا اس وقت اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو تھی, اور اب یہ مارکیٹ میں مکمل ڈیولپ ہو چکی ہے اب اس کی کیا ویلیو ہے. کیا 5 سال پہلے بھی یہ ادھر کا ادھر ہی تھا یا آج بھی ادھر کا ادھر ہی ہے. یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. ڈیولپر کون ہے, وہ رہتا کہاں پہ ہے, کیا چیز ہے مارکیٹ میں, اس کا کیسا نام ہے.
آپ نے ڈیلروں کی بات بھی نہیں آپ نے توجہ دینی، یہ آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، ڈیلر اپنے بھائی کے بھی سگے نہیں ہوتے، یہ آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہے دلال جو دلال اپنے ماں پیو دے سگے نہیں ہوندے ہیں، اے اپنے ماں پیو نوں بیچ دیندے نے۔ اس واسطے تسی انہاں دی گلاں تے نہیں جانا، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے، ان کے اوپر عمل کریں، پھر پراپرٹی خریدیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی بندہ کوئی فراڈ نہیں لگا سکے گا، چاہے وہ فصلی بٹیرا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا رہنے والا آپ کا پیتی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کبھی نہیں دھوکہ دے گا۔ نمبر 2، اس کی لوکیشن دیکھیں، وہ کہاں پہ بن رہا ہے، کیا وہ شہر سے کافی دور تو نہیں، کیا آبادی سے کافی دور تو نہیں، کل کو 3 سال بعد اس کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا اس پروجیکٹ کے بننے کے بعد کوئی یونیورسٹی قریب آئے گی، کوئی کمرشل ہب بڑا قریب آئے گا، کوئی بڑے بڑے انویسٹر اس کے قریب آئیں گے، کیا رہائشوں کا رجحان یہاں پہ بڑھے گا، کیا پانی یہاں کا صاف ہے، مین چیز کیا پانی یہاں کا صاف ہے، یہ نہ ہوگا پلاٹ لینے بعد میں پتا کہ یار ایسا علاقے سے پانی بڑا گندا ہے چلو پلاٹ بیچو، تو اس وجہ سے اس مارکیٹ کی ویلیو بھی نیچے گر جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے چیک کرنا لیگل اسٹیٹس، کیا اس سوسائٹی کو جس کو وہ بنا رہے ہیں ان کے پاس این او سی ہے، ٹی ایم اے کا، ایل ڈی اے کا یا جی ڈی اے کا، آر ڈی اے کا، کسی بھی محکمے کا، کیا ان کے پاس این او سی ہے، کیا ان کی جو فائل ہے ان کے پاس پہنچی یا انڈر پروسیجر ہے، ان لوگوں نے کتنی لینڈ کے اوپر اپنا لیگل اسٹیٹس شو کرایا ہوا ہے، یہ آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا اس کو ڈیزائن کون کر رہا ہے، یہ سوسائٹی بن تو نہیں ہے لیکن اس کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا، کوئی اسٹرکچر انجینئر ہوگا، یہ ویسے ہی 2-3 کرا وا کے تو ٹریکٹر وا کے روڈ بنا چھڑے، کیا اس طرح کوئی کر رہا ہے؟ اگر اس طرح ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں سوسائٹی کو، نہیں یہ آپ کی مرضی، چھوڑنا یا نہ چھوڑنا یہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو بس باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے اس کا پیمنٹ پلان، کیا اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ آپ کے افورڈیبل ہے، کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، کیا وہ آپ کے بجٹ کے اندر آتا ہے، ایزی انسٹالمنٹ ہے۔ اس کے اندر ایک چیز چھپائی جاتی ہے، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ منتھلی انسٹالمنٹ 5,000 روپیہ، منتھلی انسٹالمنٹ 6,000 روپیہ، صرف منتھلی انسٹالمنٹ 10,000 روپیہ، آپ یار کوئی گل نہیں کوئی 10,000 روپیہ میں دینا اڑا او پلاٹ لیجیے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو اس کے اندر 6 ماہ بعد ایک بلون پیمنٹ آتی ہے یا سال بعد آتی ہے وہ کتنے لاکھ کی ہے، یہ مین چیز، یہ کوئی ڈیلر آپ کو بتاتے نہیں ہے، بس یہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ اکثر تو ہماری پاکستان کے آبادی ان پڑھ ہے، اس کا برا نہ بنائیے گا، وہ پڑھ نہیں سکتے وہ بیچارے ہیں، اس لیے آپ ان سے بس سوال کریں پینڈوں کی طرح کرے پائی دی 10 مہینوں سال بھر کی بڑی پیمنٹ کی نہیں آ رہی ہے، اہم مدعا ہے بس پنجابی جی، تو یہ چیزیں پوچھے، یہ چیزیں سیکرٹ رکھی جاتی ہیں، مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے جب 6 ماہ بعد آپ کی باری اتنی بڑی انسٹالمنٹ دینے کی تو پھر آپ فائل کو سیل کر یار اوہو یہ کیا کریں، تو یہ چیز آپ نے چیز چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز، جو سوسائٹی بنتی ہے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، ڈیزل کا، پیٹرول کا، لیبر آتی ہے، مشینیں چلتی ہیں، ہر چیز کے اوپر کام ہوتا ہے، پھر جا کے ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس کے ڈیولپمنٹ چارج ہوتے ہیں، کوئی لاکھ لیتا ہے، کوئی 1.25 کوئی 2 لاکھ کوئی 1.5، ہر سوسائٹی کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی اس طرح کے وہ لوگ اسے آپ سے چارجز لیتے ہیں، یہ بھی آپ نے پتا کرنا ہے کہ اس کے اندر پیمنٹ پلان کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ ہے یا بیلڈنگ کے وقت لیے جائیں گے یا آخر پہ لیے جائیں گے یا کب لیے جائیں گے، یہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے، یقین کریں آپ کو کوئی بندہ فراڈ نہیں لگائے گا، آپ فراڈ ہی کرتے، آپ خود جاتے ہیں یار، آپ ہمارے میں ہوں نا، اگر میں فراڈی ہوں تو آپ میرے شکنجے میں خود آئیں گے، اگر آپ کو اس چیز کا علم ہوگا نا تو آپ کبھی بھی میرے شکنجے میں نہیں آ سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مشینری آپ جا کے سائٹ کا وزٹ کریں، کیا واقعی وہاں پہ وہ لینڈ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے یا نہیں، اگر تو مشینری کام کر رہی ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ڈیلرز رات بیٹھے ہیں، سیل پرچیز ہو رہی ہے، پھر آپ وہاں جا کے سمجھے ہاں یہ میرا سیکیور ہے۔ پچھلے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیں، ایک ایک کر کے نوٹ کرتے جائیں، وہ پوائنٹ آپ جب کلک ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں جب مشینری کام کر رہی ہے تو آپ 80-70% کام ان کا کر رہے ہیں، تو 2 نے 3-4 سال ہمیں پلاٹ مل ہی جائے گا، تب تک آپ پاکستان بھی آ چکے ہوں گے۔ اور آخری بات جو چیز ہے، مارکیٹ کے اندر اس پروجیکٹ کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، کیا مارکیٹ کے اندر اس کی ہائپ کریٹ ہے یا نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر اس کا اچھا نام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ جب مارکیٹ کے اندر ڈیلر حضرات اس کو اچھا نام نہیں دیں گے، اچھی اس کی مارکیٹنگ وہ نہیں کر پائیں گے تو اس کی ویلیو ایٹومیٹکلی نیچے گر جاتی ہے۔ ہاں
جس پروڈکٹ کی مارکیٹ اچھی چل رہی ہو، نام اس کا چل رہا ہو، ہر وقت آپ کے کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ ایڈز آ رہے ہوں، اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہو، لوگ دڑادڑ آ رہے ہوں، پھر اس کی ریٹ بھی بڑھتے ہیں، یہ لازمی بات ہے۔ جب اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اکثر لوگ ایسے نہیں یار میں شہر و باہر نہیں نکلنا، شہر کے اندر ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پائنا مہنگی لے لا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے لاہور کے اندر بیٹھ کے، گجرانوالہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے، کراچی میں ڈی ایچ اے کے بیرے کے پلاٹ اٹھائے ہوئے ہیں، اب کبھی لوگ کراچی گئے نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی آن لائن بکنگ کروائی ہے۔ کیوں؟ پیسہ پیسے کو بناتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیا ہمارا 10 لاکھ لگانے سے کیا 2 سال بعد 3 سال بعد کیا یہ 12-15 لاکھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے رہائش کرنی ہے پھر آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ہی لینا ہے، تو جس نے رہائش کرنی ہوتی ہے وہ تو کیش پہ لیتا ہے، وہ تو انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لیتا نہیں ہے۔ ہمیشہ 90% وہ لوگ ہیں جو انسٹالمنٹ پہ چیز لیتے ہیں کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنی آنے والی فیوچر کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی جناب، آپ نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ میرے اسی چینل کے اوپر ساری معلومات ملتی رہے گی۔ میں لاہور کی سوسائٹیز ہوں، گجرانوالہ کی سوسائٹیز ہوں، ان کا میں کام کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی معلومات چاہیے، کوئی کسی قسم کی سیل پرچیز کرنی ہو، آپ میرے دیے گئے نمبر پہ، آفیشیل نمبر پہ آپ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی چیز آپ بائی کرنا چاہتے ہیں، تو جناب آپ میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ جو چیز آپ کو مارکیٹ سے اچھی ملے گی ہم وہی دیں گے، کوئی فیک چیز، کوئی جھوٹی چیز آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی باتیں آپ نے شاید ہی کبھی پہلے سنی ہو مارکیٹ کے اندر، تو اس طرح کی باتیں لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اگر یہی لوگ، ہم لوگ بالفرض میں ہی ہوں، اگر ہم لوگ اپنی باتیں، اپنے سیکرٹ آپ کو بتانے لگ جائیں، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ لیکن رازق اللہ پاک کی ذات ہے، اس چیز کی نہ آپ نے کبھی ٹینشن لینی ہے، نہ ہم نے کبھی ٹینشن لینی ہے۔ تو اچھی معلومات شیئر کرنا یہ میرا بھی فرض ہے، اور آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو جو اچھی معلومات دے آپ اس کو سپورٹ کریں۔ تو میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں، اگر کسی کو شیئر کریں کیونکہ اس کا ہیلپ ہو جائے، آپ کی وجہ سے اس کے لاکھوں کا نقصان بچ جائے، تو آپ کو دعائیں دے گا کوئی بندہ، تو مجھے بھی شاید دعائیں ملنی اس بہانے۔ تو اجازت دیجیے گا، حافظ سہیب احمد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔